السلام علیکم دوستوں۔ عمران خان کی زندگی پاکستان کی تاریخ کی ان شخصیات میں شمار ہوتی ہے جنہوں نے ایک ہی زندگی میں کئی مختلف میدانوں میں غیر معمولی مقام حاصل کیا۔ وہ ایک نوجوان کرکٹر کی حیثیت سے سامنے آئے، دنیا کی بہترین آل راؤنڈرز میں شمار ہوئے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے اور 1992 میں پاکستان کو عالمی کپ جتوایا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی والدہ کی یاد میں کینسر ہسپتال قائم کیا، سیاست میں قدم رکھا، ایک نئی سیاسی جماعت بنائی۔ کئی سال کی سیاسی جدوجہد کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور پھر اقتدار سے محرومی کے بعد ایک طویل سیاسی اور قانونی کشمکش کا شکار ہوئے۔ آج بھی عمران خان پاکستان کی سیاست میں ایک انتہائی اہم اور زیر بحث شخصیت ہیں۔ عمران احمد خان نیازی 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اکرم اللہ خان نیازی سول انجینئر تھے، جبکہ والدہ شوکت خانم برقی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ عمران خان اپنے 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ ان کا تعلق میاں والی کے معروف نیازی خاندان سے تھا۔ ان کے خاندان میں کرکٹ کا ماحول بھی موجود تھا اور ان کے رشتہ دار جاوید برقی اور ماجد خان پاکستان کے معروف کرکٹرز اور کپتان رہ چکے تھے۔ یہی ماحول شاید ان کی زندگی کے اندر کرکٹ کے شوق کو مضبوط کرنے میں اہم ثابت ہوا۔ لاہور میں ان کی ابتدائی زندگی ایک نسبتاً آسودہ گھرانے میں گزری۔ انہوں نے ایچیسن کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں انگلینڈ چلے گئے، جہاں رائل گرامر اسکول اور وورسٹر میں تعلیم کی، ساتھ کرکٹ کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اور بعد میں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے کیبل کالج سے فلسفہ، سیاست اور معاشیات کی تعلیم حاصل کی۔ عمران خان نے کم عمری میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دی تھی، لیکن ان کا اصل بین الاقوامی سفر 1971 میں شروع ہوا، جب انہوں نے انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ میں قدم رکھا۔ ابتدا میں انہیں ایک باصلاحیت مگر قدم ابھی سیکھنے والے نوجوان کھلاڑی کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ان کی تیز گیند بازی میں نکھار آیا، ان کے بلے بازی مضبوط ہوئی اور وہ دنیا کے نمایاں آل راؤنڈر میں شمار ہونے لگے۔ ان کا قد، رفتار، جارحانہ انداز اور میدان میں خود اعتمادی انہیں دوسرے کھلاڑیوں سے منفرد بناتی تھی۔ 1970 اور 1980 کی دہائی میں عمران خان نے پاکستان کو کئی اہم کامیابیاں دلائی۔ وہ صرف ایک اچھے کھلاڑی نہیں رہے، بلکہ ایک ایسے لیڈر بننے لگے جو مشکل وقت میں اپنی ٹیم کو حوصلہ دے سکتا تھا۔ 1982 میں عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ میں ان کی شخصیت مزید نمایاں ہوئی۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے کئی بڑی ٹیموں کے خلاف شاندار کارکردگی دکھائی۔ ان کی کوشش تھی کہ پاکستان کھلاڑی میدان میں خوف کے بجائے اعتماد کے ساتھ کھیلیں۔ 1987 کے عالمی کپ میں پاکستان سیمی فائنل تک پہنچا، لیکن فائنل میں جگہ نہ بنا سکا۔ اس شکست کے بعد عمران خان نے ریٹائرمنٹ پر غور کیا، لیکن پھر دوبارہ ٹیم میں واپس آئے۔ ان کی اصل منزل ابھی بھی سامنے نہیں آئی تھی۔ 1992 کا عالمی کپ عمران خان کی زندگی کا سب سے تاریخی کرکٹ لمحہ ثابت ہوا۔ عالمی کپ میں پاکستان کا آغاز انتہائی مشکل تھا۔ ٹیم کئی مقابلوں میں شکست کے قریب پہنچ گئی تھی اور ایک موقع پر ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گا، لیکن عمران خان نے اپنے کھلاڑیوں کو حوصلہ دیا۔ پاکستان نے مسلسل بہتر کارکردگی دکھائی اور سیمی فائنل تک پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دی اور فائنل میں انگلینڈ کے سامنے آ گیا۔ 25 مارچ 1992 کو میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تاریخی فائنل کھیلا گیا۔ عمران خان کے لیے اس میچ میں اہم اننگز کھیلی اور بعد میں گیند سے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ پاکستان انگلینڈ کو شکست دے کر پہلی مرتبہ عالمی کپ جیت لیا۔ عمران خان نے بطور کپتان ٹرافی اٹھائی تو یہ لمحہ پاکستان کی کرکٹ تاریخ کا سب سے یادگار منظر بن گیا۔ اسی عالمی فتح کے بعد عمران خان نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن کرکٹ سے ریٹائرمنٹ عمران خان کی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ ان کی والدہ شوکت خانم کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر وفات پا چکی تھی۔ اس واقعے نے عمران خان کو اندر سے بہت متاثر کیا۔
انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں ایسا کینسر ہسپتال قائم کیا جائے جہاں غریب افراد بھی علاج کرا سکیں۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے اس منصوبے کو مشکل بلکہ تقریباً ناممکن قرار دیا، لیکن عمران خان نے ملک بھر میں چندہ جمع کرنے کی مہم شروع کی۔ وہ شہروں، قصبوں اور دیہات تک گئے، لوگوں سے تعاون مانگا اور بالآخر لاہور میں شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال قائم ہوا۔ یہ منصوبہ عمران خان کی فلاحی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ بن گیا۔ اس ہسپتال نے ہزاروں ایسے مریضوں کو علاج کی سہولت فراہم کی جن کے لیے مہنگا علاج کروانا ممکن نہیں تھا۔ فلاحی سرگرمیوں کے بعد عمران خان کی توجہ سیاست کی طرف منتقل ہوئی۔ 1996 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کی۔ اس وقت پاکستان کی سیاست میں پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا غلبہ تھا۔ عمران خان ایک نئے سیاسی نظریے کے ساتھ میدان میں آئے۔ وہ کرپشن کے خاتمے، قانون کی حکمرانی، انصاف، میرٹ اور ایک فلاحی ریاست کی بات کرتے تھے، لیکن سیاست میں داخل ہوتے ہی انہیں اندازہ ہوا کہ مقبول شخصیت ہونا اور سیاسی کامیابی حاصل کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ 1997 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کو کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ عمران خان کو سیاسی میدان میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنی جماعت ختم نہیں کی اور سیاسی جدوجہد جاری رکھی۔ 2002 عیسوی کے عام انتخابات میں تحریک انصاف قومی اسمبلی کی طرف ایک نشست حاصل کر سکی اور عمران خان خود پارلیمنٹ میں پہنچے۔ اس وقت تحریک انصاف بہت چھوٹی جماعت تھی، لیکن عمران خان مسلسل حکومتوں اور روایتی سیاست پر تنقید کرتے رہے۔ 2008 کے انتخابات میں تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا، تاہم اس عرصے میں پارٹی کی تنظیم اور سیاسی بیانیہ مضبوط ہوتا رہا۔ پھر 2011 میں لاہور کے مینار پاکستان پر تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا۔ اس جلسے نے پاکستان سیاست میں عمران خان کی نئی مقبولیت کا اشارہ دیا۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ آنے لگی اور تحریک انصاف آہستہ آہستہ ملک کی بڑی سیاسی قوتوں میں شمار ہونے لگی۔ 2013 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اگرچہ قومی سطح پر وہ حکومت بنانے میں کامیاب نہ ہوئے، لیکن خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کا موقع ملا۔ عمران خان نے وہاں تعلیم، صحت، پولیس اصلاحات اور حکمرانی کے مختلف منصوبوں پر زور دیا۔ اسی دوران قومی سیاست میں ان کی حکومت کے خلاف تنقید بھی جاری رہی اور وہ مرکز کی حکومت کے خلاف زیادہ سخت موقف اختیار کرتے گئے۔ 2014 میں تحریک انصاف نے انتخابات دھاندلی کے الزامات کے خلاف اسلام آباد میں ایک طویل دھرنا دیا۔ یہ دھرنا کئی ماہ جاری رہا اور عمران خان ملک کے سب سے نمایاں اپوزیشن رہنماؤں میں شامل ہو گئے۔ پھر پاناما لیکس کا معاملہ سامنے آیا، جس نے پاکستان کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ عمران خان نے اس معاملے کو بنیاد بنا کر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف شدید سیاسی مہم چلائی۔ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا اور 2017 میں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے نااہل کر دیا گیا۔ عمران خان نے اسے اپنے سیاسی جدوجہد کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ اب تحریک انصاف 2018 کے انتخابات کے لیے پوری قوت کے ساتھ تیار ہو رہی تھی۔ 25 جولائی 2018 کو عام انتخابات ہوئے اور تحریک انصاف قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ مختلف اتحادی جماعتوں اور آزادی ارکان کی حمایت سے عمران خان حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ 18 اگست 2018 کو عمران خان نے پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ ایک ایسا شخص جو چند دہائیوں پہلے کرکٹ کے میدان میں پاکستان کی قیادت کر رہا تھا، اب ملک کا وزیر اعظم بن چکا تھا۔ وزارت عظمیٰ عمران خان کی زندگی کا ایک نیا اور انتہائی مشکل باب تھا۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہوئے تبدیلی، اثبات، ریاست مدینہ، غریبوں کی مدد اور پاکستان کو ایک خوددار ملک بنانے کے وعدے کیے۔ ان کی حکومت نے احساس پروگرام، صحت کے شعبے میں مختلف اقدامات اور فلاحی منصوبوں پر توجہ دی، تاہم حکومت کو ابتدا ہی سے شدید معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک پر قرضوں کا بوجھ، مالی خسارہ، روپے کی قدر میں کمی، مہنگائی اور درآمدات جیسی مسائل حکومت کے لیے بڑے چیلنج بن گئے۔ حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مذاکرات کیے اور معاشی پالیسیوں پر متعدد تبدیلیاں کیں۔ حکومت کے حامیوں کا موقف تھا کہ عمران خان کو ایک مشکل معاشی صورتحال ورثے میں ملی، جبکہ مخالفین کا کہنا تھا حکومت عام آدمی کو مہنگائی سے ریلیف دینے میں ناکام ہو رہی ہے۔
خارجہ پالیسی میں بھی عمران خان نے کئی اہم اقدامات کیے۔ چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پر توجہ دی گئی۔ افغانستان کے مسئلے پر پاکستان کا موقف عالمی سطح پر پیش کیا گیا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی کئی نشیب و افراز آئے۔ عمران خان بار بار کہتے رہے کہ پاکستان کو کسی بھی بڑی طاقت کے دباؤ کے بجائے اپنی قومی مفادات کے مطابق خارجہ پالیسی بنانی چاہیے۔ 2021 اور 2022 کے دوران عالمی سیاست میں بھی بڑیاں تبدیلیاں آئیں۔ فروری 2022 میں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ شروع ہوئی اور عمران خان اسی دوران روس کے دورے پر گئے۔ اس دورے کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت اہم سمجھا گیا۔ اسی دوران پاکستان کے اندر سیاسی حالات تیزی سے خراب ہونے لگے۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ عمران خان نے اس تحریک کو اپنی حکومت کے خلاف ایک سازش قرار دیا اور اپنی حامیوں کے خلاف ایک سازش قرار دیا اور اپنی حامیوں سے کہا کہ وہ ملک کی خود مختاری کے لیے کھڑے ہوں۔ انہوں نے ایک سفارتی مراسلے کے حوالے دیتے ہوئے بیرونی مداخلت کے الزامات بھی عائد کیے، جبکہ امریکہ نے ان الزامات کو مسترد کیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی کشیدگی بڑھتی گئی اور قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا وقت قریب آتا گیا۔ 10 اپریل 2022 پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم دن تھا۔ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی اور عمران خان اکثریت حاصل نہ کر سکے۔ یوں وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیے گئے۔ ان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد عمران خان نے اپنی سیاسی مہم کو مزید تیز کر دیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں بڑے جلسے ہوئے اور انہوں نے فوری انتخابات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اپنی سیاسی بیانی کو حقیقی آزادی کے نعرے کے ساتھ آگے بڑھایا۔ ان جلسوں میں لاکھوں افراد کی شرکت کے دعوے سامنے آتے رہے اور تحریک انصاف نے دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے بھرپور سیاسی جدوجہد شروع کر دی۔ اکتوبر 2022 میں عمران خان ایک لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد میں فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہوئے۔ اسی واقعے نے ملک میں سیاسی کشیدگی کو مزید بڑھا دیا۔ عمران خان نے اس حملے کی ذمہ داری کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا اور اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی، لیکن 2023 میں حالات مزید سنگین ہو گئے۔ 9 مئی 2023 کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد ملک کے کئی شہروں میں احتجاج شروع ہوئے اور بعض مقامات پر فوجی اور سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ حکومت نے ان واقعات کو انتہائی سنگین قرار دیا، جبکہ تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کے خلاف کارروائیوں پر شدید اعتراض کیا۔ عمران خان کو بعد میں عدالت کے حکم پر رہا کیا گیا، لیکن ان کے خلاف قانونی مقدمات سلسلہ جاری رہا۔ 5 اگست 2023 کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی جانے کے بعد عمران خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا بڑا حصہ جیل اور عدالتوں کے درمیان گزرتا رہا۔ ان کے خلاف سیفر، توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ اور دیگر مقدمات میں کارروائیاں ہوئیں۔ بعض مقدمات میں انہیں سزا ہوئی، بعض میں سزا معطل ہوئی اور بعض مقدمات میں انہیں ریلیف بھی ملا۔ جون 2024 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزائیں ختم کر کے انہیں بری کر دیا۔ تاہم دیگر مقدمات کی وجہ سے عمران خان جیل سے باہر نہ آ سکے۔ 2024 کے عام انتخابات عمران خان کی سیاسی زندگی کا ایک اور غیر معمولی باب تھے۔ عمران خان جیل میں تھے اور تحریک انصاف کو انتخابی نشان کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پارٹی سے وابستہ امیدواروں نے آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لیا۔ انتخابات کے بعد تحریک انصاف سے وابستہ آزاد امیدوار قومی اسمبلی میں ایک بڑی سیاسی قوت بن کر سامنے آئے، لیکن حکومت تحریک انصاف بنانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ عمران خان نے جیل سے اپنی سیاسی موقف کو جاری رکھا اور ان کی جماعت نے ان کی رہائی اور نئے انتخابات کے مطالبات جاری رکھے۔ جنوری 2025 میں القادر ٹرسٹ کیس میں احتساب عدالت نے عمران خان کو 14 سال قید اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی۔ عمران خان اور ان کے وکلاء نے الزامات اور فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اس سیاسی انتقام قرار دیا اور اپیل کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد بھی ان کے خلاف قانونی کارروائیاں جاری رہیں۔ دسمبر 2025 میں توشہ خانہ سے متعلق ایک دوسرے مقدمے میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عمران خان اس مقدمے کے الزامات کو بھی مسترد کیا۔ 2026 میں عمران خان کی سیاسی اہمیت ختم نہیں ہوئی۔ وہ جیل میں رہتے ہوئے
پاکستان کی سیاستی مرکزی کرداروں میں شامل رہے۔ ان کی جماعت ان کی رہائی کے لیے سیاسی اور قانونی کوششیں کرتی رہی، جبکہ عمران خان کے حامی ان کے خلاف قائم مقدمات کو سیاسی انتقام قرار دیتے رہے۔ دوسری طرف حکومت اور ان کے مخالفین کا موقف رہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات قانونی بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں اور انہیں عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ عمران خان کی زندگی موجودہ دور میں ان کے صحت کے حوالے سے بھی مختلف خبریں سامنے آتی رہی ہیں۔ 2026 میں ان کی بنیادی اور جیل میں طبی سہولیات سے متعلق سوالات اٹھے اور ان کے خاندان اور پارٹی رہنماؤں نے بعض اوقات ان کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا۔ حکومت کی طرف سے مختلف مواقع پر طبی معائنوں اور سہولیات کے بارے میں وضاحتیں سامنے آتی رہیں۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر عمران خان کے حوالے سے مختلف افواہیں بھی گردش کرتی رہیں، جن میں ان کی موت سے متعلق جھوٹی خبریں بھی شامل تھیں۔ ایسی افواہوں کی کوئی معتبر تصدیق نہیں ہوئی اور حکام نے انہیں غلط قرار دیا۔ 13 اگست 2026 تک عمران خان کی کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں ان کی زندگی کا مستقبل پاکستان کی سیاست کے مستقبل سے جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کے حامی انہیں پاکستان میں تبدیلی، احتساب اور خود مختاری کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین ان کی حکومت کے معاشی کارکردگی، سیاسی طرز عمل اور بعض پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ لیکن دونوں صورتوں میں ایک بات واضح ہے کہ عمران خان کو پاکستان کے موجودہ سیاسی تاریخ سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔